السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستمبر 11، 2001 جدید دنیا کا فیصلہ کن مرحلہ تھا جس نے دنیا کو ایسا بنا دیا جسے آج ہم اور ہماری نسل جانتی ہے۔ جس لمحے نے لوگوں کے درمیان ایک باؤنڈری لائن کھینچ دی، جس باؤنڈری لائن کے ایک جانب لوگوں کا ماننا ہے کہ 11 ستمبر کے واقعے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور لائن کی دوسری جانب لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے اسامہ بن لادن کا ہی ہاتھ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک ایسی باؤنڈری لائن کا ذکر فرمایا تھا جہاں سے تاریخ انسانی کا سب سے بھیانک دور شروع ہوگا، جہاں اس باؤنڈری لائن کے ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اس مذہب کے ماننے والے ہوں گے اور دوسرے وہ جو مذہب سے انکاری ہوں گے۔ اس بڑی اور عظیم پیشن گوئی کی پہلی جھلک 11 ستمبر کے واقعے میں پوری دنیا دیکھ چکی ہے، جہاں APS یعنی ملحدین نے ایک ایسے مذہب کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا جو کہ ان کی دجالی دنیا کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جس جنگ کے نتیجے میں انہوں نے بڑی چالاکی سے اسلام مخالف پروپیگنڈا شروع کیا، اور انتہائی کم عرصے میں ہم یہاں سے یہاں پہنچ گئے۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا پر کنٹرول سے یہ لوگ ہر چیز پر کنٹرول حاصل کر لیں گے، لیکن انہوں نے اپنے ہی بنائے ایک اہم اصول کو نظر انداز کر دیا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ ان لوگوں نے عظیم برٹن امپائر سے کچھ نہیں سیکھا، جو ایک وقت میں دنیا کی سب سے طاقتور امپائر تھی، لیکن وقت نے ان کا فیصلہ کر لیا اور آج وہ گنتی کے لوگوں کا ایک ٹکڑا رہ چکا ہے جس کا کنٹرول مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید 11 ستمبر کو ہی فتنہ دیمہ کہا تھا، جس کا مطلب ہے تاریکی۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک تاریک دور کا آغاز ہے، کیونکہ اس کا خاتمہ دجال کی آمد سے ہوگا، جس کے بعد اور نئے اور اس سے بھی خطرناک فتنوں کا آغاز ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر شروع کیا اور بہت سارے فتنوں کو بیان کیا، یہاں تک کہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ احلاس کا فتنہ کیا ہے، یعنی اس فتنے کی نوعیت کیا ہوگی اور یہ کس صورتحال میں ظاہر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاگنا اور مال کا ناحق لینا ہے، یعنی اس فتنے کی صورت یہ ہوگی کہ لوگ آپس میں سخت بغض و عداوت رکھنے اور باہمی نفرت و دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کی صورت دیکھنے اور کسی کے ساتھ نباہ کرنے کا روادار نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے مال کو زبردستی چھین لینے اور ایک دوسرے کو ہڑپ کرنے کا میدان گرم ہوگا۔ اور پھر سرا کا فتنہ ہے، اس فتنے کی تباہی اور بربادی اس شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گی، یعنی اس فتنے کا بانی وہ شخص ہوگا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ اس شخص کا گمان تو یہ ہوگا کہ وہ فعل و کردار کے اعتبار سے بھی میرے اہل بیت میں سے ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہوگی کہ خواہ وہ نسبت کے اعتبار سے بھلے میری اہل بیت میں سے ہو، لیکن فعل و کردار کے اعتبار سے وہ میرے اپنوں میں سے ہرگز نہ ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے دوست اور میرے لوگ تو وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں۔ پھر اس فتنے کے بعد لوگ ایسے شخص کی بیعت پر اعتبار کریں گے جو پستی کے اوپر کولہے کی مانند ہوگا، اور پھر دیمہ کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ فتنہ اس امت میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گا جس پر اس کا تمانچے کے طور پر نہ لگے، یعنی وہ فتنہ اتنا وسیع اور ہمہ گیر ہوگا کہ امت کے ہر شخص تک اس کے برے اثرات پہنچیں گے اور ہر مسلمان اس کے نقصان میں مبتلا ہوگا۔ اور جب کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو اس کی مدت کچھ اور بڑھ جائے گی، یعنی لوگ یہ گمان کریں گے کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں وہ ختم کی حد تک پہنچا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ اور طویل ہو گیا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی وقت اس کا اثر کچھ کم ہو جائے جس سے لوگ اس کے ختم ہو جانے کا گمان کرنے لگیں،
مگر بعد میں پھر بڑھ جائے گا۔ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی اس فتنے کی وجہ سے لوگوں کے دل و دماغ میں اس قدر تبدیلی آئے گی کہ مثلاً ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو اس کا ایمان و عقیدہ بالکل صحیح ہوگا اور اس پختہ اعتقاد کا حامل ہوگا کہ کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا یا اس کی آبرو ریزی کرنا اور اس کے مال و اسباب کو ہڑپ کرنا یا نقصان پہنچانا حلال نہیں۔ مگر شام ہوتے ہوتے اس کے ایمان و عقیدہ میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرنے لگے گا کہ کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا اور اس کی آبرو ریزی کرنا اور اس کے مال کو ہڑپ کرنا اور نقصان پہنچانا جائز اور حلال ہے۔ اس طرح جو شخص صبح مومن تھا وہ شام کو اپنے عقیدے کی تبدیلی کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اور یہ صورتحال جاری رہے گی یہاں تک کہ لوگ خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان کا ہوگا کہ اس میں نفاق نہیں ہوگا، اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا کہ اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ظہور میں آ جائے تو پھر اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا ان میں چلنے والوں سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا تو وہ ان کو سمیٹ لیں گے۔ جس کسی کو بھی کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا بچاؤ کا مقام مل سکے تو وہ اس میں چلا جائے۔ پھر فرمایا کہ جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹ سے جا ملے، جس کے پاس بکری ہو وہ اپنی بکری سے جا ملے، اور جس کے پاس زمین ہو تو وہ اپنی زمین پر ہی جا بیٹھے، اور فرمایا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ اپنی تلوار لے کر اس کی دھار ایک پتھر سے مار کر ختم کر دے، یعنی اسے لڑنے کے لائق نہ رہنے دے۔ اور جو بھی ان کو جہاد کے نام سے لڑائی میں جانے کا کہے تو وہ ان کی بات نہ مانے، کیونکہ جہاد کے نام پر اس لڑائی میں جو مارا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ 11 ستمبر 2001 میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مغربی طاقتوں نے مسلمانوں کو اس فتنے میں ڈال دیا، اور کیسے مسلمان نوجوانوں کو مسلمانوں کی زمینوں کی حفاظت کے لیے اکسایا تاکہ وہ اور زیادہ مزاحمت کریں اور دنیا انہیں اور زیادہ دہشت گرد سمجھے، کیونکہ دنیا وہی دیکھے گی جو یہ لوگ دنیا کو دکھائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، جب جہاد کے نام پر مسلمان ممالک میں تباہی مچی، اور آج مسلمانوں کے ساتھ دہشت گرد کا لیبل لگ چکا ہے۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔